ہارون رشید کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، سمرقند سے لے کے اور بغداد تک قحط سالی ہو گئی۔ ہارون رشید نے اپنے سارے زور لگا لیے کہ کسی طریقے سے قحط سالی ختم ہو جائے۔ کیا زور لگائے بھلا پتہ ہے آپ کو؟ کیا اس نے اپنے خزانوں کے سارے منہ کھول دیے کہ آؤ بھی لے جاؤ آگے، پھر بھی قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ جتنے غلے تھے، مطلب ان کے جو گودام تھے، بہت بڑے بڑے غلوں کے گودام تھے، جو گندم کے ہے نا کھانے پینے کی چیزوں، سارے گودام کھول دیے کہ آؤ بھی آؤ، لیکن پھر بھی قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ اپنی ساری قوم کا ٹیکس معاف کر دیا کہ کسی طریقے سے یہ مصیبت ٹل جائے، پھر بھی نہ ختم ہوئی۔ اس نے ہارون رشید بادشاہ نے جو اسے ہو سکتا تھا نا اس نے کر دیا۔ یحییٰ بن خالد ان کے استادوں میں سے استاد بھی تھے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کی بچپن میں تربیت بھی کی تھی، اس نے وزیر بھی اس کو لگایا ہوا تھا۔ اب بادشاہ سلامت نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ میری جو قوم ہے وہ بڑی پریشان ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، قحط سالی کیسے ختم ہوگی؟ مجھے حل بتاؤ کہ قحط سالی کیسے ختم ہوگی؟ جیسے آج کرونا وائرس ہے نا، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کی بیماری یہ کہاں سے کیسے ختم ہوگی، کیسے یہ ٹھیک ہوگی۔ اب ہارون رشید نے اپنے ٹیچر کو جب بلایا، اس نے کہا ایک جنگل میں نا ایک شیر رہتا تھا اور اسی جنگل میں ایک بندریا بھی رہتی تھی۔ بندریا نے کہا کہ میں نے سفر پہ کہیں جانا ہے دور، اور بادشاہ سلامت تو نے کام کرنا ہے، میرا ایک بچہ ہے اس کو تو نے اپنے پاس بطور امانت رکھ لینا ہے، جب میں واپس آؤں گی تو جنگل کا بادشاہ ہے، میرے پاس تو اور کوئی ہے نہیں، تو میں تیرے حوالے کر کے جاتی ہوں، تو نے ایسا کرنا ہے، میرے بچے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ بادشاہ شیر جنگل کا بادشاہ، تو اس نے کہا بات ہی کچھ نہیں ہے۔ اس نے بچہ بندریا نے شیر کے حوالے کیا، بندریا سفر پہ چلی گئی۔ یہ ہارون رشید وقت گزرتا گیا، شیر روزانہ اس کو اپنے کندھے پر بٹھاتا اور اپنے کام کرتا، جو بھی معمول کے اپنے معاملات شکار کرتا، کھاتا پیتا، آتا جاتا، جو بھی نظام چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس نے کندھے پر بندریا کے بچے کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک چیل آئی آسمان کی طرف سے نا، آسمانوں سے ایک چیل آئی، اس نے اس کو پکڑا بچے کو اور لے کے اڑ گئی۔ بادشاہ جو تھا جنگل کا، شیر بڑا بھاگا، اب چیل کے سامنے اس کا مطلب اس کی بادشاہت نہیں چل سکتی تھی نا، خیر بڑا پریشان ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بندریا واپس آ گئی، اس نے اپنے بچے کی کہ بھی میرا بچہ واپس کرو، ڈیمانڈ کر دی میرا بچہ واپس کرو۔ بادشاہ نے کہا جی ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تو نے بادشاہیت کیا کرنی ہے؟ جو نکتے کی بات ہے میں ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بات کیسے بنے گی۔ اس نے کہا بھائی میں ایسے ایسے تھا، جا رہا تھا جنگل میں، اور ایک بندریا ایک جو ہے نا چیل آئی، وہ آسمان کی طرف سے آئی اور اٹھا کے اس کو لے گئی، میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تو ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکا، تو نے بادشاہیت کیا کرنی ہے جنگل کی؟ اس نے کہا بات سن میری، میں بادشاہ ہوں جنگل کا، آسمانوں پہ میری بادشاہی چلتی نہیں ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی اس کی طرف بڑھتا تو اس کو میں بڑھنے نہ دیتا۔ اب آسمان کی طرف سے آسمانی آفات اس پہ آئی، اب آسمان کی طرف سے کوئی چیز آئی جس کا میرے پہ زور، جس کا میں زور چلا سکتا نہیں تھا۔ اب آسمان کی طرف سے یعنی آسمانی آئی چیز، وہ اس کو لے گئی، میرا اس میں بس چلتا نہیں تھا۔ پھر یحییٰ بن خالد کہتے ہیں کہ جو آسمانی آفات ہوتی ہیں نا، اس کا تعلق ڈائریکٹ لنک اللہ سے ہوتا ہے، اور جب تک رب راضی نہ ہونا آسمانی آفات ختم نہیں ہوتی۔ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بادشاہ روک لے گا، دوسرا بادشاہ روک لے گا، تیسرا بادشاہ روک لے گا، نہیں، یہ آسمانی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے نا، ایک پریشانی آ گئی ہے قوم پر، پوری دنیا پر۔ ہم تو مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک تو مسلمانوں کو صحت عطا فرما دے، اللہ مسلمانوں میں آسانی پیدا کر دے، پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں پہ اللہ تو کرم کر دے۔ اور پھر یحییٰ بن خالد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم آسمانی مصیبت کو ٹالنے کے لیے جب تک اللہ کو راضی نہیں نہ کرو گے تو یہ مصیبت ٹلے گی نہیں۔